الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد منها خلقناكم ثم نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے ہیں اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں. اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے. زوجہ ان کی پانی لینے گئی. جتنی دیر میں گڑھے سے پیالے میں پانی ڈالا واپس آئی تو دیکھا جو صحابی تھے وہ دوبارہ سو چکے ہیں. اب وہ خدمت کے لیے ساری رات پانی کا پیالہ لے کے ان کے سرانے بیٹھی رہی. صبح جب نماز کے لیے وہ بیدار ہوئے اور اپنی بیوی کی یہ عقیدت اور محبت اور خدمت کو دیکھا تو خوشی میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا. وعدہ کر لیا. ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی کہ آپ اپنے اس جملے پر دوبارہ توجہ کریں. انہوں نے پھر کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گا. ان کی زوجہ نے یہ جملہ تیسری بار دہرایا اور کہا کہ آپ اپنے اس جملے پر دوبارہ توجہ کریں. انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا. تو بیوی کہنے لگی پھر مجھے آپ طلاق دے دیں. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تذبذب میں ہیں، پریشان ہیں کہ ایک طرف میں وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ جو مجھ سے مانگا جائے گا میں دوں گا، اور دوسری طرف اگر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں دوبارہ اتنی خدمت کرنے والی اتنی فرما بردار بیوی پتہ نہیں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. لیکن ایک طرف میرا وعدہ ہے کہ جو مانگو گی تمہیں دوں گا. اب وہ پریشانی کے عالم میں ہے. اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا اور وہ اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ ایک طرف میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، اور دوسری طرف تم نے مانگی تو طلاق مانگی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک دن انتظار کر لو، کل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور ہمارے بارے جو فیصلہ کر دیں گے ہم دونوں اس پہ عمل کر لیں گے. زوجہ نے کہا ٹھیک ہے جی، میں اس بات پر راضی ہوں کہ کل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور جو ہمارے بارے فیصلہ کریں گے ہم دونوں اس کو تسلیم کر لیں گے. اب وہ دونوں میاں بیوی نکلے. رستے میں جنگل پڑا تو جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی ٹھوکر ایک پتھر کے ساتھ ہوئی اور وہ اتنی زور سے زمین پہ تشریف لائے کہ سر بھی پھٹ گیا اور بہت زیادہ چوٹیں لگ گئی اور خون بہنے لگا. بیوی نے جلدی جلدی ان کے خون کو صاف کیا اور کہا اٹھیں چلیں واپس چلتے ہیں. تو صحابی رسول بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے بھی نہیں، فیصلہ کروایا بھی نہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ واپس چلتے ہیں. تو پوچھا کیا حضور کے پاس نہیں جانا؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے طلاق چاہیے ہی نہیں ہے، ہم نے واپس جانا ہے. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو پوچھا مجھے تیری یہ ساری باتوں میں جو گہرائی اور حکمت ہے وہ سمجھ نہیں آئی. ایک طرف تو نے اتنی خدمت کی، اتنی محبت کا اظہار کیا کہ ساری رات میرے انتظار میں پانی لے کے بیٹھی رہی، اور جب میں نے تم سے وعدہ کیا کہ جو مانگو گی وہ دوں گا اور تم نے مانگی تو طلاق ہی مانگ لی، اور جب ہم فیصلے کے لیے حضور کے پاس جا رہے ہیں تو تم نے رستے میں کہا واپس چلے، مجھے طلاق نہیں چاہیے. اب انہوں نے جو جملہ بولا اس جملے پہ تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کہنے لگی اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جب سے میں آپ کے نکاح میں تھی آپ پر کبھی مصیبت نہیں آئی تو میں ڈرتی تھی
ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے تو کہیں ساتھ میں نہ ہلاک ہو جاؤں. ابھی آپ پر مصیبت آئی تو مجھے دلیل مل گئی کہ آپ کا رب آپ سے بڑا ہی راضی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی اس کے لیے رہ گیا تھا. آپ مجھے بتائیں، جس رات آپ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ اللہ یہ جو خوشی اس وقت میرے گھر میں ہے باقی پوری گلی میں کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا. لیکن جس رات اس کے گھر میں مصیبت ہو تو وہ کہتا مالکہ میں کل ہی رہ گیا سا. اب یہ ہمارا بنیادی نقصان ہے. اس کی تھوڑی ڈیلے بند کریں، ریپیٹ بند کریں اس کی. وہ ایک ٹینس سٹار تھا، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، پوری دنیا کا فاتح تھا، پہلے نمبر پہ ورلڈ چیمپئن تھا. اس کو کینسر کے ساتھ اور کچھ مرض ایسے لگ گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تجھے صحت نہیں مل سکتی. مسلمان ایک ساتھی تھا اس کو ملنے کے لیے یورپ گیا، اور جا کر اس نے اس انگریز جو ورلڈ چیمپئن تھا ٹینس کا، اس سے کہا کہ یار اللہ نے تجھے پوری دنیا میں عزت دی ہے، تو ورلڈ چیمپئن ہے، تو اللہ نے تجھے ہی اس بیماری کے لیے کیوں چنا؟ اللہ کسی اور کو چن لیتا. تیرا پورے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، اللہ نے تجھے ہی اس مرض کے لیے کیوں چنا؟ اب اس گورے نے جو جواب دیا وہ شاید ہم جیسوں کے لیے تھا. اس نے کہا، مسلمان سے کہنے لگا، مسلم تم تھوڑی سی توجہ کرو، جب ٹینس کے مقابلے شروع ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے کروڑوں لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر کروڑوں میں سے لاکھوں آگے آتے ہیں، لاکھوں میں سے ہزاروں آتے ہیں، اور ہزاروں میں سے سینکڑوں آتے ہیں جو ورلڈ کپ میں شرکت کرتے ہیں، پھر سینکڑوں میں سے 2 لوگ فائنل کھیلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کو ورلڈ چیمپئن بناتا ہے. کہنے لگا جس دن گوڈ نے، خدا نے کروڑوں میں سے چن کے مجھے ورلڈ چیمپئن بنایا تھا نا، میں نے اس رات رب سے نہیں پوچھا تھا کہ مالکہ آخر میں کیوں؟ اور اگر آج مجھ پہ مصیبت آ گئی تو کس منہ سے پوچھو کہ مالکہ میں ہی کیوں؟ یعنی رب جب ہمیں نوازتا ہے تب ہم نہیں پوچھتے کہ مالکہ میں ہی کیوں؟ باقی دنیا بھی تو ہے، میرے باقی رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، عزیز و اقربا، میرے چاہنے والے ہیں، یہ خوشی ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ نعمت ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم اس رات کو سوال کرتے، لیکن جس دن مصیبت آئے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ مالکہ میں کیوں رہ گیا. ایک بات کو ذہن نشین کریں. ایک علامہ صاحب تھے، بڑی توجہ سے آپ نے یہ بات سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے چھینتا کیا کیا ہے. علامہ صاحب تھے، ہماری ہاں جو مساجد کا ماحول ہوتا ہے، بیچارے امام صدر سے بھی ڈرتے ہیں، خزانچیوں سے بھی ڈرتے ہیں، پتہ ہوتی چھٹی ہو جائے گی. جس کا توکل رب کی ذات پہ ہوتا ہے نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے. اب وہ ایک علامہ صاحب تھے، فجر کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہو سکے نماز پڑھانے کے لیے. صدر صاحب نے جا کے نا ان کی جو رہائش کا دروازہ تھا زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا، اور گلی میں کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا. اب علامہ صاحب نماز کے لیے اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو غسل کی حاجت تھی. وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اگر کوئی معاشرہ سمجھنے کی کوشش کرے تو. اب غسل کی حاجت تھی اور وہ نماز کے لیے نہ آ سکے، لیکن صدر صاحب نے گلی میں صبح صبح شور کر دیا کہ آپ سے ایک نماز نہیں پڑھائی جاتی، آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ بہت سستی کرتے ہیں، فلاں فلاں جو اس سے ہو سکا. اس نے گلی میں کھڑے ہو کے زور زور سے یہ کہنا شروع کر دیا. اب امام صاحب نے ڈرتے ڈرتے، صرف اس ڈر سے کہیں میری مسجد نہ چھن جائے، لوگ میرا تماشا نہ بنائے، انہوں نے آ کر اسی حالت میں جماعت کروا دی. غسل کی حاجت ہے. اب سارا دن وہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ ابھی مجھ پہ عذاب آیا، ابھی مجھ پہ عذاب آیا، لیکن سارا دن بیت گیا، کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا، عزت میں کمی نہیں آئی، لوگوں نے سلام بھی اسی طرح کیا، عزت بھی اسی طرح کی، کوئی پریشانی بھی نہیں آئی. کچھ عرصہ بیتا کہ پھر دوبارہ یہی معاملہ ہوا کہ ان کو غسل کی حاجت تھی، اور صدر صاحب نے جا کے پھر گلی میں شور کیا تو انہوں نے آ کر اسی حالت میں آ کے پھر نماز پڑھا دی. اب ڈر تو تھا لیکن پہلی مرتبہ سے کم تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ ایک چیز ہو چکی تھی. اب یہ معمول بن گیا کہ کبھی وضو کے بغیر نماز پڑھا دینا، کہ جماعت سے لیٹ ہو رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، امام صاحب لیٹ آتے ہیں، کبھی حالت جنابت میں ہونا، ویسے نماز پڑھا دینی. وقت بیتا گیا. وہ جو امام صاحب تھے، علامہ صاحب تھے، ایک عیسائی عورت ان کے محلے میں رہتی تھی،
اس کے ساتھ ان کا عشق اور معشوق کا معاملہ ہو گیا، اور امام صاحب نے اس سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، میں نے تجھ سے نکاح کرنا ہے۔ اس عیسائی عورت نے کہا کہ اگر تو نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے تو میں نے تو مسلمان نہیں ہونا، تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ امام صاحب اس کے عشق میں گرفتار ہوئے، انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا، عیسائیت کو قبول کیا اور نکاح کر لیا، اور پھر وہ عیسائیوں کے عالم بنے اور مسلمانوں سے مناظرے کرنے لگے کہ تمہارا دین سچا نہیں ہے، تم لوگوں کو ڈراتے ہو کہ عذاب آئے گا، اللہ پکڑ لیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، بندہ بگڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کے سامنے بیٹھنا مناظرے کے لیے، انہوں نے کہا میں اس بات کا تجربہ کار ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں لیکن مجھ پہ کوئی عذاب آیا۔ ایک دفعہ ان کا مناظرہ ایک مسلمانوں کے عالم سے ہوا، دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ مسلمان جو اللہ سے ڈراتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بندے کی ذات پر اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ موضوع تھا۔ اب عیسائی جو تھا، جو پہلے مسلمان رہ چکا تھا، اس نے کہا کہ میں تجربہ کر چکا ہوں، اتنا بڑا گناہ کیا، ناپاکی کی حالت میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوا، لوگوں کو نماز پڑھائی اور کئی مرتبہ پڑھائی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے عالم نے ایک ہی جواب دیا، وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کے عالم کہنے لگے تو کس عذاب کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا یہ عذاب کم ہے کہ رب نے تجھ سے اپنے نبی کا دین چھین لیا ہے؟ تو کس عذاب کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرے لیے کم ہے کہ تجھ سے مصطفیٰ کا کلمہ چھین گیا ہے؟ کیا تیرے لیے یہ عذاب کم ہے کہ تو حضور کی امت سے نکل کے کسی اور طرف چلا گیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چہرہ بگڑے گا، کوئی آسمان سے بجلی اترے گی، کوئی پتھر برسیں گے، شکلیں بگڑیں گی، تو اسی کا نام عذاب ہے۔ اور میرے بھائی، اگر کسی گناہ کو کر کے تجھ سے سجدہ چھن گیا ہے تو یہ کم عذاب ہے۔ اگر تو پہلے کثرت سے درود پڑھتا تھا، اب حضور نے تیری زبان سے اپنا درود چھین لیا کہ یہ تیرے لیے عذاب کم ہے۔ پہلے خواتین تسبیح پہ تسبیح پھینکا کرتی تھی، اب ان کو باتوں کے سوا کوئی مقام ہی نہیں رہا، کیا یہ عذاب کم ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ عذاب صرف وہی ہے جو پہلی امتوں پہ آگے شکلیں بگڑ گئی، آسمان سے پتھر برسے، بجلیاں برسی، زمین پھٹی، آسمان پھٹا، ہم صرف اسی کو عذاب سمجھتے ہیں۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عزت، دولت، شہرت نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے سجدے کی توفیق چھینتا ہے، اور جس سے راضی ہے سجدے کی توفیق ہی اسی کو ملتی ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل ہے کہ آپ سے دین چھٹتا چلا جائے۔ اس بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اس کو سمجھیں کہ رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اس کی سادہ سی دلیل ہے، واصف علی واصف نے سادہ سی دلیل دی تھی۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے بندے کی زندگی میں جتنا رب کا حصہ ہے نا، اس کی کائنات میں اتنا اس بندے کا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں رب کا حصہ کتنا ہے۔ وہ پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، ان کے پاس ایک بندہ بڑا سفر کر کے آیا، کہنے لگا حضور میں نے بڑا طویل سفر کیا ہے اور صرف نیت یہ ہے کہ آپ کے پاس آؤں گا، کوئی نصیحت لوں گا تو زندگی بھر جب اس پہ عمل کروں گا تو میرے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے اس بندے سے نصیحت کے طور پہ یہ بات کی کہ بیٹا نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں تو خدا کو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا۔ اب اس بندے نے سوچا کہ بھلا کون سا بندہ ایسا ہے جو خدا کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا۔ آپ نے پھر اس کو یہی کہا بیٹا تیرے لیے نصیحت یہی ہے کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم خدا کو اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ بابا کا اتنا نام سنا تھا، پلے کچھ ہے نہیں، یہ بھی کہا کوئی نصیحت ہے، بھلا کون خدا کو بہتر نہیں سمجھتا۔ رات کافی ہو چکی تھی تو پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا کہ سامنے مسافر خانہ ہے، آرام کرو، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ آرام کرنے لگا۔ صبح جب ناشتے کا وقت ہوا تو پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے باورچی کو بلایا اور کہا کہ ایک تھال کے اندر 2 تازی روٹیاں رکھو، 2 رات کی باسی روٹیاں رکھو، 7 صبح کا تازہ سالن رکھو اور 7 رات کا باسی سالن رکھو، اور مسافر خانے میں اس حلیے کا ایک مسافر ہے اس کو ناشتہ دے کے آؤ۔
اب باورچی نے حکم کی تعمیل کی اور وہ ناشتہ لے کے اس مسافر کے پاس چلا گیا۔ جب وہ روٹی کا لقمہ توڑنے لگا تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو۔ نصیحت کیا تھی کہ خدا کو اگر اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا۔ اب آنے والے نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو۔ اس نے کیا کیا، رات کی باسی روٹی، باسی سالن لیا، مانگنے والے کو دیا، تازی خود کھائی، اور الوداعی سلام کے لیے پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ تو پیر صاحب نے پھر فرمایا، بیٹا وہ رات والی نصیحت یاد ہے نا کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے پھٹ پڑا۔ کہنے لگا حضور اتنا سفر کیا تھا، آپ کا نام سنا تھا، شہرت سنی تھی کہ آپ بڑی حکمت بری باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پیر پٹھان جلالی بزرگ تھے، جلال میں آخر میں بدبخت آواز بند کر، اگر تو خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتا تو تازی اس کے نام کی دیتا، باسی خود کھاتا، اور تو اگر تو اپنے جیسا بھی سمجھتا ہوتا تو ایک تازی خود کھاتا، ایک اس کے نام کی دیتا۔ بدبخت اپنے سے بہتر کیا، تو نے تو اس کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، تازیاں خود کھاتا رہا اور باسی اس کے نام کی دیتا رہا۔ ہماری زندگی میں جتنا رب کا حصہ ہے اس کی کائنات میں اتنا ہمارا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے، کتنا ہے، اور ہمارا صرف اور صرف دکھوں کا رشتہ ہے رب رسول سے، صرف دکھوں کا رشتہ ہے۔ آپ یقین کریں ہم خوشی پہ رب رسول کو یاد ہی نہیں کرتے، دکھوں کا رشتہ ہے۔ بڈھا بیمار ہو گیا، قرآن پڑھو، روح اٹک گئی ہے، یاسین پڑھو، روح نکل گئی ہے، سورہ ملک پڑھو، جنازہ پڑھو، دفنا دیا، سورہ ملک پڑھ لو، تیجا کرو، ساتا کرو، چلیسواں کرو، برسی کرو، کل خانی کرو، جتنے دکھ ہے رب رسول یاد ہے۔ اور جب اسی کے گھر میں شادی ہو تو پھر رب رسول یاد کیوں نہیں آتا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رب رسول سے جو رشتہ رکھا صرف دکھوں کا رکھا ہے۔ ہم خوشی پہ رب رسول کو یاد ہی نہیں کرتے، خوشی پہ صرف رسم و رواج، خاندان، وہ جو اندر نفس ہوتا ہے نا، ہم اس کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھو، جس وقت نعمت آپ کو ملی تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر میں ہی، اور جس دن دکھ آیا تو مالکا صرف میں ہی رہ گیا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا بیٹھ کے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو آپ کے خادم نے آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا تجارتی سامان آ رہا تھا نا جہاز میں، بحری جہاز میں، وہ ڈوب گیا۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا الحمدللہ، اور سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر خادم کہنے لگا حضور وہ خبر جھوٹی تھی، وہ جہاز آپ کا نہیں تھا۔ فرمایا الحمدللہ، پھر سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ تو فارغ ہونے کے بعد شاگرد نے کہا حضور جب خبر ملی کہ آپ کا سارا تجارتی سامان ڈوب گیا تو مسکرا کے کہا الحمدللہ، جب خبر ملی کہ خبر ہی جھوٹی ہے پھر بھی اسی طرح مسکرا کے کہا الحمدللہ، اور آپ کی مسکراہٹ میں ذرہ بر بھی فرق نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے بیٹا پہلے یہ تو بتا، جب جہاز ڈوبا تھا تو مرضی کس کی تھی، اور جب بچ گیا تو مرضی کس کی تھی؟ تو کہا جب مرضی اس کی ہے تو پھر مسکرانے میں فرق کیسا آنا چاہیے؟ اگر تو میرے مسکرانے سے فرق پڑنا تھا تو میں فرق ڈال لیتا، جب مرضی میرے مالک کی ہے، رضا میرے مالک کی ہے۔ وہ داتا صاحب نے کشف المجوب میں لکھا ہے نا، ایک بندہ نا وہ دریا کی لہروں میں ڈوب رہا تھا، تو کنارے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے پوچھا ہاتھ پکڑا، بچنا چاہتا؟ کہتے لگا نہیں۔ کہا ڈوب کے مرنا؟ کہتا نہیں۔ کہتا بڑا عجیب بندہ، نہ تو مرنا چاہتا ہے نہ تو بچنا چاہتا، تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا جو میرا خدا چاہتا ہے۔ بچانا ہوگا تو ایک لہر آئے گی تو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، نہیں بچانا ہوگا تو دوسری آئے گی اٹھا کے اور اندر پھینک دے گی۔ تو آپ ایک بات کا فیصلہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک جملے پر یقین مضبوط کر لیں۔ ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، وعدہ بلا کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وعدہ ہے لیکن پہلے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط بلا کیا ہے؟ اگر تم شکر کرو گے۔ کیا کہا؟ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر نہیں کر رہے، ہم صرف شکوہ کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ حالانکہ صوفیاء نے لکھا کہ بندہ جب لقمہ کھائے نا تو ہر لقمے کے اوپر 3 بار الحمدللہ کہے۔ کیوں؟ کہ جو لقمہ نصیب میں نہیں ہے نا، بعض کا حلق میں اٹک جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر اس کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، وہ اس کے نصیب کا نہیں ہوتا۔
اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہمیں مل گئی نا، ہم نے اس کا شکر نہیں کیا، اور جو نعمت نہیں مل رہی نا، اس کے لیے مسلسل شکوے میں ہے۔ اور شکوے کا نقصان بھلا کیا ہوتا ہے؟ جو نعمتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بندے کی زبان جب شکوے سے بھر جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شکر کی توفیق نہیں دیتا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہو تو یہ رزق ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، توجہ کریں گے اگر آپ آنکھوں والا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے نا، جو دیکھ نہیں سکتا، اس سے پوچھ کے دیکھیں آنکھیں کتنا بڑا رزق ہے، اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آنکھیں کتنا بڑا رزق ہے۔ جو بندہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتا، اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ ٹانگیں کتنی بڑی رزق ہے۔ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے کھا نہیں نہ سکتا، اس سے پوچھ کے دیکھیں ہاتھ کتنا بڑا رزق ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ رزق ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، تھوڑا سا توجہ طلب معاملہ ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے گاڑیاں بھی دی ہیں، پیسہ بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک بندے کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، ٹانگوں سے چل ہی نہیں سکتا۔ ایک بندے کے پاس وسیع رزق ہے، اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کے کھا نہیں سکتا۔ بتائیں اس کی زندگی کیسی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کا نام رزق ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا تو پاؤں میں نا جوتا نہیں تھا، تو کانٹا چبھ گیا، تو فوراً زبان سے نکلا مالکہ اگر پاؤں دیے تھے تو پہننے کے لیے جوتا بھی دے دیتا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بندہ زمین پہ بیٹھا، دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ کہتے قریب مسجد آئی، میں سجدے میں گرا، میں نے کہا مالکہ تیرا بڑا ہی احسان ہے، اگر تو نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا، کم از کم چلنے کے لیے قدم تو دیے ہوئے نا۔ ہم جو مل گیا اس کا شکر نہیں کر رہے، اور لا حاصل کے لیے شکوہ مسلسل کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کو شکر سے بھریں۔ اور ایک بات جو وہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا، اگر مصیبت نہیں آ رہی تو سمجھ جائیں کہ رب آپ سے ناراض ہے۔ اچھا بعض اوقات نا بندہ کہتا ہے یار میں تھک گیا، کنی کہ میری آزمائش باقی رہ گئی ہے، یہ بندے کا شکوہ ہوتا ہے، کہنا ساری زندگی اسی طرح ہی گزر گیا، سکون کدوں ملے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو آپ تھوڑی سی توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنی برادری میں، خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس رزق وسیع نہیں تھا، لیکن ان کا رشتہ رب رسول سے بڑا مضبوط تھا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ ان کو پیسہ ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا، اور بدلے میں رب رسول چھوٹ گیا۔ آپ مجھے بتائیں ایسی دولت کا کیا کرنا جس میں اس کے پاس رب رسول نہ باقی رہا ہو؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے کا نام رزق ہے؟ بھائی اگر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ امیر ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ سے کوئی بندہ کہے جائے مجھ سے 10 کروڑ لے لو، اپنی دونوں آنکھیں دے دو، دے دو گے؟ وہ کہ جی 15 کروڑ لے لو، گردے دونوں نکال کے دے دو گے؟ اور بھائی آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اربوں سے بڑھ کے ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ غریب ہیں؟ ایک بات کو اور یاد کر لیں، اگر آپ کے گھر کی آمدن کم ہے نا تو یہ شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہیں۔ آپ بے شمار لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں، روزانہ کی دوائی ہزاروں کی آتی ہے ان کی۔ اگر اللہ نے آپ کا رزق محدود رکھا ہے تو آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے اوپر بڑے بڑے کیس نہیں بنتے، آپ پر بڑے پیسوں کی آزمائش نہیں آتی۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کا کل اثاثہ ایک حقہ تھا اور ایک چارپائی تھی۔ وہ سارا دن نا گاؤں کے درمیان بیٹھ کے نا چارپائی کے اوپر بیٹھ کے حقہ پیتا تھا، سارا دن حقہ پینا، کوئی کام کاج نہیں۔ تو گاؤں کے لوگ نا آتے جاتے اس کو طنز کیا کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ، ساری زندگی تو حقے تے گزار دینی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں نا سیلاب آ گیا، جانور ڈوبنے لگے، گھر کچے مکان ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں، مکان ڈوبنے لگے، جانور ڈوبنے لگے، لوگوں کا ساز و سامان پانی پہ تیرنے لگا۔ اس نے کیا کیا، اپنی چارپائی اٹھائی، حقہ اٹھایا اور جا کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے حقہ پی رہا ہے، نیچے سارا گاؤں ڈوب رہا ہے۔ تو ایک بندے نے کھڑا ہوگا، تو یہ شرم نہیں آتی، سارا پنڈ ڈوب گیا تو حقہ پی رہے ہیں؟
وہی کہندا بہو غریبی دا مزہ ہی اج آیا، غریبی دا مزہ ہی اج آیا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ غریب ہیں یار؟ بلا شک و شبہ پیسے کی آزمائش ہے، گھر چلانا مشکل، اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کے وسائل محدود ہیں تو آپ کی پریشانیاں کم ہیں۔ جس کو میری بات پہ نہ یقین ہو، میں آپ کو ایسے گھر دکھانے کے لیے تیار ہوں، ان کے گھر میں انٹر ہوں تو میں اپنی آنکھوں دیکھی ملاقاتی باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ نے 6 گاڑیاں دی ہیں، کتنی جی؟ 6 گاڑیاں، جتنے افراد ہیں اتنی گاڑیاں ہیں۔ پراپرٹی کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے، کتنی ہے جی؟ اربوں میں پراپرٹی۔ اور آپ یقین کریں گے میری بات کا، وہ کھاتے بھلا کیا ہے؟ صرف 2 ڈبہ روٹی کے پیس اور 6 گولیاں۔ مجھے آپ بتائیں اس بندے کی کمائی اس کے نصیب میں ہوئی؟ آپ شکر نہیں ادا کرتے؟ 2 سویرے، 2 دوپہری تے 2، اللہ کا شکر ادا کرو یار۔ اللہ نے اگر وسائل محدود رکھے ہیں تو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا بندہ کیا سمجھ رہا ہے پیسہ مل جائے بڑا سکون ہو جائے گا، بڑا سکون ہو جائے گا، پھر بندہ تویز لے آنا ہے یار دعا کرو پتر سارا ہی جاڑدا پیا۔ اگر میں کہتا ہوں اس دور میں سب سے بڑا امیر بندہ بھلا کون ہے؟ اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھی جائے، 2 چیزیں جس کے پاس ہیں نا، وہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہے۔ نمبر 1، اللہ اس کو بڑی بیماری سے بچا لے، اور نمبر 2، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو۔ اس سے بڑا امیر بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کی اولاد اس کی فرما بردار ہے نا، وہ بڑا ہی امیر بندہ ہے۔ اس واسطے گفتگو کا ایک حصہ میرا مکمل ہوا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں۔ نمبر 2، جس رات کو خوشی ملے اس دن ہم پوچھتے کہ مالکا میں ہی، تو جس دن مصیبت آوے اس دن پوچھنا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے نا، اس کا والد چھوٹی عمر میں چلا گیا، اب سارا محلہ بلا کا کہتا ہے یار وہ نعوذ باللہ اللہ نو رحم ہی نہیں آیا بچیاں تے، حالانکہ جملہ بولنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ بندہ جو حالت امام میں دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 سال اور زندہ رہتا تو شاید کفر پہ مرتا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا نا، خضر علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تعجب کرتے ہوئے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ آپ نے ایک بچے کی جان لے لی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 16ویں سپارے کے پہلے صفحے کے اوپر اس آیت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ یہ بچہ کافر تھا اور ماں باپ مسلمان تھے، اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس موقع پہ آپ کو کیا دینا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا نہیں دینا۔ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جب رزق کی قلت ہوتی ہے تو رب کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں، جیسے جیسے دولت ملتی گئی رب کا در چھوٹ گیا۔ اس کی مثال ہے، وہ ایک مالک اور ایک نوکر تھے نا، انہوں نے شاپنگ کی تو واپسی اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے، تو نوکر کہنے لگا باؤ جی اگر 10 منٹ گڈی روکو تو میں نماز نہ پڑھ لواں۔ اس نے کہا پڑھ لے نماز۔ نوکر اندر چلا گیا، اب مالک باہر بیٹھا ہے، جو امیر ہے وہ کہاں ہے، اور نوکر کہاں چلا گیا، نماز پڑھنے۔ اب اس نے نماز پڑھنے میں کچھ دیر کر دی تو مالک نے بڑے غصے سے دروازے پہ کھڑا ہو کہا اور تینوں کیڑی چیز باہر نہیں آن دین دی؟ کہنے لگا بھائی تانوں جڑی اندر نہیں آن دین دی، جیڑا تانوں اندر نہیں آن دے رہا مینوں باہر نہیں جان دے رہا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ غریب ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سجدے کی توفیق ہے، ماں باپ کے فرما بردار ہیں، گناہ سے بچے ہوئے ہیں، بیماری سے بچے ہوئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ہیں۔ آپ یہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ اس نے آپ کو اپنے قریب رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی ذات اپنی ہے، لیکن جو عشق امام حسن سے ہے، سیدنا صدیق سے، سیدہ پاک سے، نا فاطمہ زہرا سے، یہ کمال کے در ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جو حضور کے قریب وسیلے سب سے جلدی قبول ہوتے ہیں نا، 2، ایک جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے
دوسرا جناب صدیق کا ہے اور تیسرا امام حسن کا ہے. یہ 3 در ایسے ہیں کہ ان کا وسیلہ دے کے حضور سے بات کرو، حضور رد ہی نہیں کرتے یار. امام حسن نے سارا تصوف، ساری روحانیت، ساری طریقت ایک جملے کے اندر بند کر دی. امام حسن فرماتے ہیں اگر اے اللہ میں تجھے پا لوں تو میں نے دنیا میں کچھ نہیں کھویا، اور اگر میں نے تجھے کھو دیا تو میں نے دنیا میں کچھ نہیں پایا. اگر مجھے تو مل گیا تو میں نے کچھ نہیں کھویا. یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، وقت کا وزیر اعظم ہو، اب بندہ ہر جگہ پھوں پھاں اپنا ہی یار ہے، اپنا تعلق ہے. مجھے بتائیں دنیا کا ایک وزیر ہو، اس کے ساتھ تعلق ہو تو بندہ پھڑیا جاندہ تو جیدہ تعلق ہوتے ہوئے. میں ایک بات سناتا ہوں، میری بات سنیں. بندہ کسی پہ فون پہ بات کرے، توجہ کریں گے تو بات کا مزہ آئے گا. اچھا سگنل کٹنے شروع ہو جائے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ٹھہر میں تمہیں دوبارہ فون کرنا. ایسا ہی ہے. اچھا اگر شور ہو رہا ہو تو بندہ کہتا ہے تمہیں ویلے ہو کے نہ سکون نہ فون کراں گا. یعنی درمیان میں اگر بات کٹ جائے تو بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. بندہ کیا کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ فون کرنا. اچھا مجھے آپ نے بتانا ہے رات کی تاریکی میں بندہ کسی سے بات کر رہا ہو تو بات کرنے کا لطف ہی اور ہوتا. کیوں؟ اس وقت درمیان سے ہوندہ کوئی گل کس طرح ہوندی ہے؟ بالکل سیدھی سیدھی گل ہوندی ہے. اب مجھے آپ نے ایک بات بتانی ہے، اس کی باتیں سنیں، اس کی تو بڑا مزہ آتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اس کی باتیں سنیں تو بڑا. آپ توجہ کرو، اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، اس کی باتوں میں اتنا مزہ ہے. اس سے باتوں میں کتنا مزہ ہوگا یار. اس کی باتوں میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے. اس سے باتیں کرو تو کتنا مزہ آئے گا یار. تو لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور آگے اللہ کا جملہ اور بھی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، تو تیرے رب کا عذاب بڑا شدید ہے. شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو عذاب بھی دوں گا. اس واسطے گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی جی؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں. جس رات خوشی ملے اس دن ہم پوچھتے، تو جس دن غم ملے. اور اللہ کا یہ عذاب کم ہے کہ تم سے دین چھن گیا، نبی پاک کا. اب جو لیٹ آئے ان کو پتہ نہیں بات ہو کیا رہی ہے. اب جو لیٹ آئے ان کو پتہ نہیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا یہ عذاب کہ تم سے نبی پاک کا دین چھوڑ گیا، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا. آخری بات، اس کے بعد دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یوم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا ہے. آپ کے حوالے سے میں صرف ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. کسی بھی انسان کو 4 چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں: اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنا وطن. یہ 4 چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کی 4 مصطفیٰ پہ قربان کی ہے. اپنی جان بڑی قیمتی ہے. جناب صدیق نے غار کے آخری سوراخ پر بھی انگوٹھا رکھا اور سانپ نے مسلسل ڈنگ مارے. کالا ناگ تب بھی جناب صدیق کو ڈس رہا تھا، اور کالے ناگ آج بھی جناب صدیق کو ڈس رہے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں حضور کی ذات پہ، حضور نے ان کو رکھا ہی وہاں پہ ہوا ہے جہاں پر ان کی بکواس نہیں جاتی، بلکہ ہر وقت درود و سلام کی صدائیں جایا کرتی ہیں. اور پروٹوکول کی انتہا کیا ہے؟ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000. اور پروٹوکول کی انتہا کیا ہے؟ جو ایک بار آتا ہے قیامت تک دوبارہ باری. لوگ شک میں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، وہ آج بھی جنت میں ہے، ان کا مزار آج بھی. کالا ناگ تب بھی ڈس رہا تھا اور کالے ناگ آج بھی ڈس رہے ہیں. صدیق کی ذات کو تب بھی فرق نہیں پڑا، صدیق کی ذات کو آج بھی فرق نہیں پڑا. حضور کے پہلو میں ہے نا. تو جناب صدیق نے اپنی جان حضور پہ غار ثور میں، اپنی اولاد بھی قربان کی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ جانتے تھے کہ جو نبی کی بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے،
اور نبی کے وصال کے بعد نبی کی بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ وہ امت کی ماں ہے اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس لیے جو نبیوں کی ازواج ہوتی ہیں وہ نبیوں کے وصال کے بعد کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے. جناب صدیق یہ مسئلہ بھی جانتے تھے جب حضور کا وصال ہوگا تو میری بیٹی بالکل جوان ہوگی اور وہ ساری زندگی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکے گی. جناب صدیق یہ بھی جانتے تھے کہ عرب کا رواج یہ ہے کہ بیٹیاں طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہو جائیں تو گھر نہیں بٹھایا جاتا، عدت کے فوراً بعد اگلی جگہ نکاح کیا جاتا ہے. جناب صدیق نے یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو مصطفیٰ پہ قربان کیا اور سید عائشہ کا نکاح حضور سے کر دیا. حضور نے اپنا جب اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے تو جناب صدیق نے اپنا مال، آپ نے حدیث بے شمار مرتبہ سنی، میں صرف اس کا آخری ٹکڑا، جب سارے صحابہ مال لے کے آ رہے تھے نا تو نبی پاک ان سے پوچھتے تھے بتاؤ کیا لائے ہو، جنگ کے لیے کیا لائے ہو. لیکن جب جناب صدیق آئے تو یہ نہیں پوچھا، فرمایا ابو بکر چھوڑ کے کیا آئے ہو. سب سے پوچھا لائے کیا ہو، ابو بکر سے پوچھا چھوڑا کیا ہے. یار میں کہتا ہوں جو مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دے، جو حضور کے دین کے لیے اپنا سارا گھر لٹا دے، اپنی قمیض کے بٹن بھی اتار کے دے دے، کیا انہوں نے حضور کی بیٹی کا حق کھایا ہوگا؟ سارا کچھ تو حضور کے دین پہ قربان کیا. حضور نے کیا پوچھا؟ ابو بکر کیا؟ آخری جملہ، اپنا وطن بھی حضور پہ قربان. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وطن بھی حضور پہ قربان کیا. حضور نے ایک دن جناب صدیق کو بلایا اور کہا ابو بکر تیار رہنا، ان قریب ہجرت کا حکم آئے گا اور ہم نے مکہ چھوڑ کے یثرب چلے جانا ہے. مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا جس کو کہا جاتا ہے بیماریوں کا گڑھ. حضور کا قدم لگا، آج مٹی بھی شفا والی ملتی ہے. کہا ابو بکر تیار رہنا. کیا کہا جی؟ آپ تیار کو نہیں لگ رہے. کیا فرمایا تھا جی؟ ان قریب ہجرت کا حکم آئے گا اور ہم نے مکہ چھوڑ کے. اب جناب صدیق اکبر نے یہ بات سنی، چلے گئے. اب جس رات کو ہجرت کا حکم نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مولا علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں. آپ دیکھیں ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں نا، حضور کے دروازے پہ جو لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے نا، انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی تھی. فرمایا علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح دے کے تم بھی مدینے آ جانا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا جناب صدیق کے دروازے پہ پہنچے. آج رات ہجرت کی ہے، اللہ نے حکم دیا، نبی پاک کو علم ہے اور نبی پاک نے صرف مولا علی کو بتایا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دستک دینے لگے جناب صدیق کے دروازے پہ. انہوں نے دروازہ کھولا اور پہلے سے تیار کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ابو بکر آج رات ہجرت کی ہے، میں جانتا ہوں اور میں نے ابھی علی کو بتایا، تمہیں کس نے بتایا کہ آج رات ہجرت کی ہے؟ جناب صدیق کہنے لگے حضور میں نہیں جانتا کہ آج رات ہجرت کی ہے. تو کہا تم تیار کیسے ہو؟ عرض کی آپ نے کہا تھا نا تیار رہنا. تو ابو بکر اس دن کا تیار ہے کہ کب میرے محبوب نے حکم دینا ہے اور ابو بکر نے اپنا وطن بھی مصطفیٰ پہ قربان کر دینا ہے. آخری جملہ اور میں دعا کی طرف بڑھ رہا ہوں. جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں نا، یہ شک پیدا کرنے والوں کا دور ہے. کس کا دور ہے جی؟ شک پیدا کرنے والوں. ایک بات کو یقین سے اپنے دل میں جگہ دے دیں، جو بندہ جگہ جگہ بات بات کی بولیاں سنتا ہے اس کو اپنے ہی ایمان پہ کبھی یقین نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی شک میں گزارتا ہے کیونکہ اس کو کسی ایک پر یقین ہی نہیں ہوتا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جناب عمر فاروق نے تورات پڑھی. کیا پڑھا جی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھنے والے عمر ہیں. حضور ایک ہفتہ ان سے ناراض رہے اور کہا عمر تو تورات پڑھ رہا ہے، کیا جو دین میں لایا تھا وہ تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ حضور کے قرآن کے ہوتے ہوئے، حضور کے ہوتے ہوئے عمر جیسے صحابی تورات پڑھے تو وہ برداشت نہیں ہے. اور جو بندہ کہے میں سب کی سن لیتا ہوں، اس کا ایمان جناب عمر سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سب کی سننے والا کبھی یقین کی زندگی نہیں گزار سکتا. دو جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ مجھے بتائیں جتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ساری حدیثیں بیان کس نے کی ہیں؟ صحابہ نے.
قرآن جمع کس نے کیا ہے؟ مجھے بس ایک جملہ آپ نے بتا دینا، اگر کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں مشکوک ہو جائے تو بتائیں اس کا قرآن پہ یقین رہے گا؟ حدیثوں پہ؟ یعنی اگر آپ میری ذات کے بارے آپ کو یقین ہو یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو میری ساری تقریر کیا ہوگی؟ کیونکہ جب آپ کو یقین نہیں ہے تو میری بات پر بھی یقین ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ کے بارے میں مشکوک ہو جائے تو سمجھو اس نے دین کی بنیاد کو گرا دیا ہے۔ اس وقت یورپ جس چیز پر پیسہ لگا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے لڑیں گے تو ہم نہیں جیت پائیں گے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ انگریز جب جاسوس بن کے 1857 میں آیا تھا نا برِ صغیر میں، اس نے جا کر ایک ہی جملہ کہا تھا مسلمانوں کو جنگ سے نہیں ہرانا۔ تو انگریز نے کہا کیا؟ کہا ایک ہی چیز ہے کہ یہ اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں، کسی طرح ان کو ان کے نبی کے بارے میں مشکوک کر دو، مسلمان ویسے ہی مر جائیں گے۔ اور آج یورپ اسی بات پر پیسہ لگا رہا ہے کہ کسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے بارے یہ لوگ مشکوک ہو جائیں۔ جب ان ہستیوں کے بارے میں مشکوک ہوں گے تو قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، دین بھی گیا۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے، آپ لوگ ایک عقیدے پر بس قائم ہو جائیں۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کے گھر والے جنت کے مالک ہیں، نبی پاک کے گھر والے جنت کے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اس سے دائیں بائیں جائیں گے تو پھسل جائیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے جس بندے نے کہا ہے نا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے وہ گمراہ ضرور ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت جتنے بھی عالم، جتنے بزرگ حیات ہیں، کیا وہ داتا علی حجویری سے آگے جا سکتے ہیں؟ تب داتا صاحب نے کہہ دیا چپ کر جاؤ تو چپ کر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے تحقیق تو کسی کی نہیں نہ ہو سکتی۔ تو آپ نے عقیدہ کیا رکھنا کہ نبی پاک کے گھر والے جنت کے اور میرے نبی کا ہر صحابی، جس رات خوشی ملے اس رات میں ہی، تو جس دن غم ملے اس رات میں ہی۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔